اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آئیے آپ کی حضرت سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، اللہ بہت کا بہت کرم۔ شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہم ناظرین کو اپنے موضوع کے حوالے سے بھی بتا دیتے ہیں کہ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا موضوع حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنا خوبصورت، حسین و جمیل بنایا تھا۔ اتنا حسین بنایا کہ جن سے چاند بھی شرما جاتا، تارے بھی شرما جاتے۔ کہا جاتا ہے اے چاند تو چمکتا ہے، یہ تیری بھول ہے، تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ یہاں قدم کی بات ہو رہی ہے، لیکن حسن مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ، جب حضرت اماں عائشہ کے ہاں سوئی کھو گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، مسکرائے، اتنا روشن ہو گیا کمرہ کہ بی بی عائشہ، اماں عائشہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے حضور کے اس نور سے سوئی کو ڈھونڈ نکالا۔ علماء اکرام اس کی وضاحت کریں گے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی کا ہو جانا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیں، یقین جانیے وہاں دیوں کی بھی ضرورت نہیں رہا کرتی تھی، وہاں روشنی کی بھی ضرورت نہیں رہا کرتی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو رونق عطا فرمائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اگر حسن کی بات کی جائے، اس پر بھی آج ہم علامہ صاحب سے واقعہ سنیں گے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ عشق کہتا ہے کہ وہاں انگلی کٹی تھی۔ اگر وہی عورتیں سرکار کا حسن دیکھ لیتی، حسن کی ایک جھلک دیکھ لیتی، تو وہ ان کے دلوں پہ، ان کی گردنوں پہ چھریاں پھر جاتی۔ سرکار کا حسن اتنا کمال کا حسن تھا۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے علامہ صاحب موجود۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائیے گا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے حسن عطا فرمایا، قرآن کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ ایک مرتبہ بندہ ناچیز کو آپ نے انتہائی خوبصورت اور پیارے ٹاپک کے ساتھ مدعو کیا۔ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال و افعال کو، ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں، روزگار میں دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا حسن اللہ رب العزت سے اگر پوچھیں تو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے مطلقاً انسان کے متعلق سوال کیا، باری تعالیٰ تو بتا تیری مخلوق میں کون سب سے زیادہ حسین؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ حسن اور جمال جسے میں نے عطا کیا وہ ہے انسان، حضرت انسان۔ جی، حضرت انسان کے اندر پھر سب سے زیادہ خوبصورت ترین ذات جسے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا وہ ذات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جن کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں اس کائنات کو پیدا نہ فرماتا، اس دنیا کو پیدا نہ کرتا، انسانوں کو پیدا نہ کرتا، جنات، چرند پرند، نباتات، شجر حجر، کسی کو پیدا نہ کرتا
اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا. فرمایا اے محبوب مجھے میرے رب ہونے کی قسم میں ایک چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا. اپنی ذات کے متعلق رب ارشاد فرماتا ہے میں چھپا ہوا پوشیدہ خزانہ تھا. جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں, میری عبادت کی جائے, مجھے میری مخلوق جانے, تو رب ارشاد فرماتا ہے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری, اپنے نور سے میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے اپنے نور سے میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا. تو اس حدیث قدسی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وجہ تخلیق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے, جسے اللہ رب العزت نے وجہ تخلیق کائنات فرمایا. اور جب رب چاہتا ہے کہ میں حضرت انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بناؤں, تو اس انسان کے اندر جسے رب ذوالجلال سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے تو اس کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا. بے شک بے شک. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کیا کہنا. مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک جتنے انبیاء کرام اور رسول اس دنیا میں تشریف لے کے آئے, کم و بیش 1,24,000, ان میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کا سردار بنا کر بھیجا گیا. بے شک. اور یہی محدثین کرام بیان فرماتے ہیں ہر نبی کو جو جو معجزات دے کر بھیجے گئے, عطا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا گیا, وہ تمام کے تمام معجزات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں جمع فرما دیے گئے. انہی معجزات کے اندر ایک معجزہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ معجزہ حسن کا تھا. بے شک. سبحان اللہ. حسن یوسف جسے کہا جاتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا کیا کہنا. اللہ اکبر. جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کوئی جسم ہوتا ہے, شیشے کے گلاس کے اندر اگر گلابی رنگ کا شربت ڈال دیا جائے تو بالکل دور واضح نظر آتا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کوئی جام نوش فرمایا کرتے, جب کوئی شربت نوش فرمایا کرتے, آپ کے حلق سے اترتا ہوا براہ راست نظر آ رہا ہوتا تھا. ایسا ٹرانسپیرنٹ جسم اللہ رب العزت نے حسن کی انتہا عطا فرمائی. حسن یوسف کو دیکھ کر زلیخا آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئی, دل دے بیٹھی. زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے کہا اے زلیخا تم بادشاہ کی بیوی ہو کر, عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام کو اپنا دل دے بیٹھی. جب زلیخا کو تانے ملے تو زلیخا نے کہا کہ تم مجھے تانے دیتی ہو, تم سمجھتی ہو کہ میں اتنی گئی گزری کہ کسی بھی غلام کے اوپر دل ہار بیٹھوں. اس نے سب کو جمع کیا, جمع کر کے اس نے کہا میں دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے دل کس کے اوپر ہارا ہے. تمام خواتین کو جمع کر کے ایک محفل سجائی, اس کے اندر تمام خواتین کے سامنے پھل فروٹ لا کر رکھ دیے اور چھریاں دے دی اور کہا کہ جب میں یوسف کو بلاؤں تو اس وقت تم نے پھل کاٹنے شروع کر دینے ہیں. سب تیار ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان خواتین کے سامنے جب گزرنے کا کہا یا سامنے آنے کا کہا, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لے کر آئے, میں نہیں کہتا, مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں, محدثین کرام بیان فرماتے ہیں, جب وہ سب کے سب قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے اس کا ذکر فرمایا, جب سب کے سامنے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لے کر آئے تو انہوں نے پھل فروٹ کاٹنا شروع کیے. کاٹتے کاٹتے پھل کٹ کے ختم ہو گئے, چھریاں ان کی انگلیوں کے اوپر چلنے لگ گئیں, ان کی انگلیوں سے خون کے دھارے نکل گئے. لیکن حسن یوسف کے اندر اس قدر محو اور مستغرق رہیں وہ کہ انہیں اس بات کا خیال ہی نہ رہا کہ ان کے پھل کٹنے کے بعد ان کے ہاتھ تک کٹ رہے ہیں. حسن یوسف کا یہ کمال اور یہ جمال اللہ رب العزت نے عطا فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن تھا اس میں عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں, ان کو پتہ تک نہ چلا کیسا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا. اب جب یہ حسن ایک معجزہ تھا, یہ معجزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم اللہ رب العزت نے گویا کہ مبعوث فرمایا, رکھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا. اللہ اللہ. حسن یوسف پہ تو مصر میں انگلیاں کاٹی تھی خواتین نے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے متعلق کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
آپ کے حسن کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ تو بعد کا مرحلہ ہے، لیکن پہلے تو یہ دیکھیے کہ مصر کے اندر عورتوں نے حسن یوسف کے اوپر انگلیاں کٹوائیں، لیکن مردان عرب کے جو مرد ہیں انہوں نے صرف آپ کے نامی اس میں گرامی کے اوپر اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں۔ کیا بات ہے! اور آپ کا دیدار، آپ کا جلوہ، آپ کی زیارت کر کے وہ تو اپنی پوری دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ بے شک، یہی وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، مجھے میرے رب نے پیدا فرمایا قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں جان سکتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ رب نے آپ کو کیسا پیدا فرمایا، تبھی تو جیسا آپ نے چاہا، تبھی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر ممبر بچھا کر دیا اور فرمایا اے حسان اس کے اوپر چڑھ جاؤ اور یہاں کھڑے ہو کر میری حمد و ثنا اور میری توصیف، میری نعتیں بیان کرو، میری تعریف کرو۔ اور حضرت حسان بن ثابت بھی جب بیٹھتے ہیں ممبر کے اوپر تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور اشعار کون سے پڑھتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن و جمال کی میں کیا تعریف کروں، آپ کا حسن جمال میں کیسے بیان کروں؟ فرمایا آپ جیسا حسن اور جمال والی ذات کسی ماں نے جنی ہی نہیں ہے، بے شک کوئی ماں ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی کہ جو آپ جیسے حسن و جمال والا بچہ پیدا کر سکے۔ آپ کا حسن اور جمال ایسا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میں نے اپنی آنکھوں سے آج تک کوئی حسن و جمال والا آپ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا حسن اور جمال والا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے منزہ و مبرہ پیدا فرمایا۔ ایک ہوتا ہے کوئی شخص دنیا میں آنے کے بعد عیوبات اس سے دور کیے جائیں، وہ فرماتے ہیں نہیں آپ کو پیدا ہی منزہ و مبرہ کیا گیا، خوشبو لگا کے سرما لگا ہوا، بالکل ایسا ہی۔ اور پھر فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے چاہا ویسے آپ کے رب نے آپ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافل کے شاعر ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات مبارکہ کے متعلق کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے متعلق بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کریمہ کیسی تھیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے کیا تاریخی جواب ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کرنے لگے ہاں پڑھا۔ فرمایا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک میرے محبوب کا حسن و جمال تو بیان کرتا ہے، میرے محبوب کے اخلاق کریمہ تو بیان کرتا ہے، قرآن پڑھ لو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تم پر آشکار ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتا ہے، حسن و جمال دیکھنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کریمہ دیکھنا چاہتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرے، ایسا محسوس ہوگا جیسے رب ذوالجلال ہم سے ہم کلام ہو کر اپنے محبوب کی شان بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ تو حسن کی بات ہو گئی، اگر ہم سرکار کے کیونکہ خوبصورتی جو ہے آپ کے اخلاق سے ہوتی ہے، خوبصورتی جو ہے آپ کے کردار سے ہوتی ہے، خوبصورتی آپ کے گفتگو کرنے سے اور سامنے والے کو مائل کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر وہ چیز عطا فرمائی تھی کہ جس سے سامنے والا مستفیض بھی ہو جاتا۔ تو یہ ارشاد فرمائیے گا نا کہ سرکار کے انداز گفتگو میں کتنی چاشنی تھی، کتنا خوبصورت پن تھا، ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل آپ نے بجا سوال فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سر سے لے کر پاؤں مبارکہ تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادات کریمہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی کے اندر نمونہ حیات ہے، ایک ماڈل ہے، ایک ایگزامپل ہے۔ اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہو میرے نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ اب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی؟ آپ نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز گفتگو، اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات کریمہ یہ رہی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی دھیمے لہجے میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں کبھی جھوٹ کو دخل نہیں ہونے دیا، ہمیشہ جب بھی گفتگو فرمائی سچ فرمایا اور سچ کے سوا کچھ نہ فرمایا۔ اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرما دیا، فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت میں مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، میری زبان سے حق اور سچ کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، اور بلکہ جو میرا رب چاہتا ہے صرف وہی نکلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی شخص اگر گفتگو کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تحمل کے ساتھ اس کی پوری گفتگو سماعت فرمایا کرتے، پوری گفتگو سماعت فرمانے کے بعد پھر تحمل کے ساتھ اسے جواب عطا فرماتے۔ ہم آج کل کس طرح کرتے ہیں؟ اگلے بندے کی ابھی ہم نے گفتگو سنی ہی نہیں، ہم پہلے ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو فیصلہ بھی دے دیتے ہیں، ہم پہلے ہی ایک بہت زیادہ اوور ایکٹنگ کرتے ہوئے ہم سمجھ لیں کہ آخری مطلب کے آخر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگرچہ آپ مطلب کے آخر تک پہنچ گئے ہو، ہاں میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں جی، جب بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اگلے بندے کی گفتگو پوری سنیں، پوری گفتگو سن کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارکہ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری گفتگو سماعت فرماتے تحمل مزاجی کے ساتھ، اور پھر جواب مرحمت فرماتے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے عادت مبارکہ رہی کہ انتہائی دھیمے لہجے میں گفتگو فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے گفتگو فرماتے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کئی مواقع ایسے ہوتے ہمیں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کرنی پڑتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پہ نظر عنایت فرمائیے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے اس مکالمے کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں نقل فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یعنی منافقین بھی ظاہر سی بات ہے اس دور کے اندر ہوا کرتے تھے، صحابہ کرام کو جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، ہم پر رعایت فرمائیے، یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں جو ہے آپ نظر کرم فرما کر دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو منافقین حضرات اس سے غلط مطلب نکالتے، وہ لفظ راعنا کو راعینا کہہ کر پکارتے، اس کا مطلب ہوتا اے میرے چرواہے، معاذ اللہ صبح معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی اور شان کی گستاخی پسند نہ آئی، جبریل امین کو طلب فرما کر رب ذوالجلال کے حضور حکم بھیجا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو جو لوگ راعنا کہتے ہیں آج کے بعد سے ہم نے اس لفظ کو ختم کر دیا، راعنا وقول انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب آج کے بعد جو بھی آپ سے اگر دوبارہ سوال کرے وہ راعنا نہ کہے، وقول انظرنا، وقول انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے انظرنا، مطلب یہ نظر کرم اللہ کی طرف سے ملا ہے، یہ بالکل ایگزیکٹلی، سبحان اللہ۔ اور پھر رب ارشاد فرماتا ہے وقول انظرنا واسمعوا، ایسی نوبت ہی نہ آنی چاہیے، ایسی نوبت ہی نہ آئے کہ تمہیں انظرنا بھی کہنا پڑے۔ واسمعوا فرمایا جو میرا محبوب پہلے کہہ رہا ہے اسے غور سے سن لو، تم پہلی دفعہ میں ہی غور سے سن لو، تاکہ بار بار میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تم انظرنا انظرنا کہہ کر تکلیف میں نہ ڈالو۔ یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محافل کے آداب ہیں جو رب ارشاد فرما رہا ہے، رب سکھا رہا ہے۔ اللہ اللہ، تو وہ رب جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آداب سکھا رہا ہے، تو اب مجھے یہ بتائیے وہ رب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس رب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اونچی آواز بھی پسند نہیں ہے۔ وہ رب ارشاد فرماتا ہے جب کبھی تم میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر آؤ تو اپنی آوازوں کو دھیمی رکھو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور یہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات کے اندر یہ اعلان فرمایا، جب کچھ لوگ آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اور آن کے اونچی اونچی آواز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں لگانے لگے،
اللہ رب العزت نے فوراً ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، جب جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں داخل ہو، حاضر ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز نہیں کرنا، میرے محبوب سے اپنی آواز کو اونچا مت کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو رب ارشاد فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال سارے ضائع کر دیا جائیں اور تمہیں پتہ تک نہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب بے انتہا ضروری ہے۔ وہ ذات اللہ رب العزت نے ایسے حسن اور جمال والی بنائی کہ رب خود اس ذات کا گرویدہ ہے، رب خود اس ذات سے محبت فرمانے والا، رب خود اس ذات کی عزت فرمانے والا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ۔ یقین جانیے آپ کی گفتگو جی چاہتا ہے کہ آپ گفتگو کرتے رہیں، ہم سماعت کرتے رہیں، کیونکہ آپ اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، عمل میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ ہم آپ کو اکثر اوقات زحمت دیتے ہیں، میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کے آنے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ناظرین اکرام، علامہ صاحب کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آپ سے بھی گزارش ہے، اپنا اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا رکھیے خیال، اور ہم سب کو، وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو، جو کیمرے کے بیک سائڈ پہ ہوتے ہیں، اندر ایڈیٹرز وغیرہ، سب مالکان، سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔